بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پہلا اجلاس مکمل ہو گیا ہے، اختتام پذیر ہو گیا ہے اور آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ آئینی بینچ میں جو سینئر تینوں ججز ہیں وہ ایک طرف تھے اور باقی حکومتی جو ممبران تھے وہ ایک طرف تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن کے 2 ممبران تھے وہ سینئر ججز کے ساتھ تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آئینی بینچ میں سربراہی کو اگر ہم چھوڑ دیں تو باقی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور جو باقی ججز ہیں تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں جا کے پھر مسائل پیدا کریں گے موجودہ رجیم کے لیے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے بعد اہم یہ پیش رفت بھی سامنے آئی ہے کہ کمیٹیاں بھی تبدیل ہو گئی ہیں، وہ آئینی بینچ بنانے والی کمیٹیاں بھی، اور دوسری جانب جو ایک کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو سپریم کورٹ کی ہے، اور آئینی بینچ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، یہ 2 الگ الگ اب کمیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی جو تشکیل ہے وہ کیا ہوگی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت نے آئینی درخواست کو ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی۔ درخواست گزاروں میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب خود درخواست گزار بھی ہیں اور اس کے وکیل بھی ہیں، اور منیر احمد بھی درخواست گزار ہیں۔ یہ 3 درخواست گزار ہیں، پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر اور اظہر صدیق اور منیر احمد۔ درخواست میں وفاق کو 4 صوبوں کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے علاوہ صدر مملکت آصف زرداری اور شہباز شریف کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس نہیں ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم ترمیم کالعدم قرار دی جائے۔ آئینی ترمیم سے بننے والے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منعقد کرنے سے روکنے کی استدعا کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کیا گیا، اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ اس سے قبل الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ کا سب سے سینئر جج ہی ملک کا چیف جسٹس بنتا تھا، اس کی بحالی کی استدعا کی گئی اور کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے قبل جسٹس منصور علی شاہ کو سینیورٹی اصول کے تحت اگلا چیف جسٹس بننا تھا۔ تاہم 22 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی اکثریت نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا۔ آئینی ترامیم میں سب سے زیادہ ترامیم آئین کے آرٹیکل 175A میں کی گئیں، جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججوں کی تقرری کے عمل سے متعلق ہے، اور کہا گیا کہ یہ نہ صرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بلکہ جو سپریشن آف پاور کی تھیوری ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کے بھی خلاف قرار دیا جائے۔ یہ ایک اہم درخواست دائر کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کی جو درخواستیں ہیں وہ 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے ایک 2 رکنی کمیٹی نے 3 میں سے 2 جو ممبران ہیں ان کی جانب سے 4 نومبر کے لیے فل کورٹ میں آئینی ترامیم سے متعلق درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن چیف جسٹس اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے نہ ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا، نہ کاز لسٹ جاری کی، نہ ہی بینچ تشکیل دیا، جس کے بعد پھر 4 نومبر کو دوبارہ خط لکھا گیا کہ چونکہ فیصلہ 31 اکتوبر کا ہے تو آپ اس ہفتے فل بینچ میں لگائیں۔ اب وہ فیصلہ 31 اکتوبر کا ہے اور آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن وہ آج فیصلہ کرتا ہے اور آئینی بینچ بناتا ہے۔ اب یہ ایک دلچسپ صورتحال ہو گئی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ فل کورٹ سنے گا یا یہ 7 رکنی بینچ سنے گا، چونکہ اگر تو فل کورٹ نے سننا ہوتا تو یہ فل کورٹ میں مقرر کر دی جاتی، باقاعدہ طور پر موقع دیا گیا، اور جب اب یہ آئینی بینچ بن گیا ہے تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ فل کورٹ اب اس میں کچھ کر سکتا ہے۔ اسے بھی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آج یہ جو کمیٹی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کا اجلاس ہوا، یہ 12 رکنی کمیٹی تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو رہنما ہیں وہ اس میں موجود تھے، عمر ایوب اور شبلی فراز، جبکہ 4 سینئر ججز تھے، چیف جسٹس، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، 7 یہ ہو گئے تھے اور 6 ہو گئے، 4 سینئر ججز اور 2 پی ٹی آئی کے ممبران۔ اس کے بعد پھر ایک پاکستان بار کا نمائندہ، ایک اسپیکر کا نمائندہ، اسپیکر کے منتخب، ایک اٹارنی جنرل، ایک وفاقی وزیر قانون، یہ 10 ہو گئے، اور 2 حکومتی لوگ تھے، فاروق اچنائک اور ان کے ساتھ جو ایک نون لیگ کے قومی اسمبلی سے تھے۔
یہ 12 ممبران تھے۔ سینئر وکلا کہہ کے چیخ کے تھک گئے کہ یہ 13 رکنی کمیشن ہونا چاہیے، 12 رکنی بیٹھ ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ اب تو نظام ہی نرالا ہے اور نئے نظام کے ساتھ ساری چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اب یہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں منصور علی شاہ اور منیب اختر نے بائیک آؤٹ نہ کیا بلکہ اس اجلاس میں بیٹھے، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی 7 رکنی بینچ بنایا جائے گا اور تمام صوبوں سے 2 ممبران کو لیا جائے گا، کے پی سے ایک۔ اب کے پی سے اگر 2 ممبر لیے جاتے تو اطہر من اللہ شامل ہو سکتے تھے یا یحییٰ افریدی صاحب، تو کے پی سے صرف مسرت ہلالی صاحبہ کو لیا، اور باقی صوبوں سے امین الدین خان اور عائشہ ملک صاحبہ پنجاب سے ہیں، کراچی سے حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں، اور اسی طریقے سے جمال مندوخیل اور نعیم اختر افغان ہیں بلوچستان سے۔ تو یہ تمام صوبوں سے جو ہے وہ 2 ممبران اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ صرف کے پی سے 1 ممبر ہے۔ جہاں یہ 7 رکنی بنا تھا تو یہ 8 رکنی بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ پھر اس کے لیے یا افریدی صاحب کو یا اطہر من اللہ صاحب کو شامل کرنا پڑنا تھا، تو وہ پھر اتنا افورڈیبل نہیں تھا۔ اب اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ووٹنگ ہوئی 5-7 سے، جو 7-5 سے یہ بینچ بنا ہے، اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ دیا ہے بطور بینچ کے سربراہ کے، جو آئینی بینچ ہے اس کے سربراہ کے طور پر انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی ایک طرح سے ووٹ دیا۔ اور رپورٹ کے مطابق جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس نعیم اختر افغان، مسرت ہلالی، عائشہ ملک اور جمال مندوخیل اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عائشہ ملک، محمد علی مظہر اور حسن اظہر رضوی یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں پر فیصلہ دیا، اور پھر جمال مندوخیل نے وہ جو ایک نوٹ لکھا گیا تھا کہ جی آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں، اس نوٹ سے اپنے آپ کو قاضی فاضل صاحب کے نوٹ سے الگ کر لیا تھا، اور سمپل انہوں نے میرٹ کے اوپر بات کی تھی جیسے یحییٰ افریدی صاحب نے کی تھی۔ تو یہ ایک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کسی حد تک معاملہ۔ اب باقی رہ گئے 2، امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان۔ ان کا آپ جانتے ہیں، میں وہ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اینی آرڈر آف دی کورٹ وچ از ناٹ ان کانسوننس ود دا کانسٹیٹیوشنل پروویژن از ناٹ بائنڈنگ اپان اینی ادر کانسٹیٹیوشنل آرگن آف دی اسٹیٹ، کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے مطابق نہ ہو تو وہ دوسری جو آئینی باڈیز ہیں ان کے اوپر کسی صورت بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا وہ ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوگا کہ وہ ہر صورت اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اب سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ قائم ہونے کے بعد، چونکہ اصل اب جو چیف جسٹس ہیں، جو سپریم چیف جسٹس آپ جن کو کہہ سکتے ہیں، وہ تو امین الدین خان صاحب ہیں، یا افریدی صاحب نے تو اگر تو وہ فل کورٹ میں یہ مقرر کر دیتے تو بات الگ تھی، لیکن انہوں نے شاید جو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ تو لے لیا، لیکن اختیارات سارے کے سارے آئینی سربراہ کے پاس چلے گئے۔ اب 2 پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیاں بن گئیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سپریم کورٹ ہے اور ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آئینی بینچ ہے۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جس کے پاس اب مخصوص نشستوں کی ریویو پٹیشنز بھی لگیں گئی، جس کے بعد وہ ریویو تو شاید فل بینچ میں لگے، خیر جس کے سامنے آرمی عدالتوں کا کیس بھی لگے گا، جس کے سامنے جو یہ والے مقدمات ہیں 26ویں یعنی ترمیم کے، وہ بھی اب اس آئینی بینچ میں لگیں گے۔ اس آئینی بینچوں میں کیس مقرر کرنے والی جو کمیٹی ہے وہ 3 رکنی ہے، جسٹس امین الدین خان، جمال مندوخیل اور عائشہ ملک، اور جو دوسری سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں یحییٰ افریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور امین الدین خان صاحب۔ امین الدین خان صاحب بھی اب اس کے ممبر بن گئے۔ تو یہ ایسی جو اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، چونکہ امین الدین خان صاحب پہلے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یہ بنائی گئی تھی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اگر آپ سینیورٹی میں ججز کو لیا جاتا نا، 7 ججز سینیورٹی میں لیے جاتے، اس میں جسٹس شاہد وحید بھی ہوتے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ہوتے، لیکن چونکہ سینیورٹی میں نہ لیا گیا اور نیچے سے جسٹس نعیم اختر افغان یا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو اس میں شامل کیا گیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اگر فل کورٹ 31 اکتوبر کے فیصلے پر فل کورٹ کل سماعت کر لیتا تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی تھیں، لیکن اب جو چیزیں ہیں وہ دوسری طرف جا رہی ہیں، اور جسٹس امین الدین خان بینچ کا سربراہ بننے کے ساتھ ساتھ وہ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بھی ممبر بن گئے ہیں،
وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بھی ممبر بن گئے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جو تینوں سینئر ججز ہیں اس کے اوپر صاف ہی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے صرف فیس سیونگ کے لیے انہوں نے متی اللہ جان وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ووٹ دیا، لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ تو تین جو سینئر ججز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، اور پی ٹی آئی کے جو دو ممبران ہیں، انہوں نے مخالفت کی امین الدین خان صاحب کے بطور سربراہ کے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں، اور اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اور کس طریقے سے ساری چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے یہ بڑا اہم ہوگا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جو بینچ کے اندر معزز ججز ہیں، اور جس میں نے آپ کو بتایا عائشہ ملک صاحبہ ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، حسن رضا رضوی صاحب ہیں، اور پھر جمال مندوخیل صاحب، تو اگر یہ 4 ججز ہیں، پھر 3 ججز دوسری طرف بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، مسرت ہلالی صاحب ہیں، نعیم اختر افغان صاحب ہیں، اور امین الدین خان صاحب ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میرے خیال میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی بڑا ان کا اہم کردار ہوگا۔ تو جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔